بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ کو فتح کرنے کے بعد اب مسلمان رومن امپائر کی ایک مین سٹی کی طرف بڑھے، دمیسکس۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی دمیسکس سیریا کا کیپٹل ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک لیٹر خلیفہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے حکم سے میں رومن امپائر میں آ گیا ہوں، اور اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے ارکا، سخنہ، تدمر، حوران اور بصرہ کو فتح کر لیا ہے، اور اب میں دمیسکس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور دوسرا خط ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ میں دمیسکس کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی اپنا لشکر لے کر دمیسکس کی طرف آ جائیں۔ جب یہ خبر رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے اپنے تمام وزراء کی انطاکیہ میں میٹنگ بلا لی اور کہا کہ مسلمانوں نے بصرہ کو فتح کر لیا ہے، اور اب مسلمان ہماری مین سٹی دمیسکس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دمیسکس ہمارے لیے جنت کی طرح ہے۔ اگر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کو رومن امپائر سے بھگا دے تو میں اسے بدلے میں دمیسکس کے ساتھ ساتھ جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہوئے ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ ککولوس نام کا ایک کمانڈر کھڑا ہوا۔ ککولوس وہ کمانڈر تھا کہ جب پرین امپائر نے رومن امپائر پر حملہ کیا تھا تو ککولوس نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست سے دوچار کیا تھا اور انہیں واپس ان کے علاقے پرین امپائر کی طرف بھگا دیا تھا۔ ککولوس نے ہرقل سے کہا کہ میں مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دوں گا، تو ہرقل نے اسے 5000 کا لشکر دے کر دمیسکس کی طرف روانہ کیا۔ ککولوس اپنا لشکر لے کر دمیسکس پہنچا۔ دمیسکس کے حاکم کا نام عزرائیل تھا۔ عزرائیل اور ککولوس کے درمیان پرانی انبن تھی۔ دمیسکس کے کچھ وزراء ککولوس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر اس طرف آ رہا ہے، تو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا تم ٹینشن نہ لو، میں مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دوں گا اور ان کے سردار کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر تمام وزراء بہت خوش ہوئے۔ یہ دیکھ کر ککولوس نے اسرائیل کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور کہا کہ عربوں کو تو میں چٹکی میں مسل دوں گا، لیکن یہ کام میں اس وقت کروں گا جب تم اسرائیل کو سرداری کے عہدے سے ہٹاؤ گے، کیونکہ عربوں کو تو میں شکست دوں گا، اسے خواہ مخواہ کا ایوارڈ ملے گا۔ یہ سن کر وزراء نے کہا اے سردار، ہمارے آپسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم عربوں کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے۔ جب دمیسکس کے حاکم اسرائیل کو پتہ چلا کہ ککولوس اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو وہ بھی ضد پر اتر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ مل کر عربوں سے جنگ نہیں کروں گا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ ایک دن مسلمانوں کے سامنے ککولوس جائے گا اور ایک دن اسرائیل جائے گا، تو جس کی باری میں مسلمان ہار جائیں گے وہی دمیسکس کا حاکم ہوگا۔ اب اسرائیل اور ککولوس اپنا 20,000 کا لشکر لے کر قلعے سے باہر نکلے اور میدان میں آ کر سطح درست کرنے لگے، تو حضرت خالد بن ولید اپنا 5,000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کافی دیر تک رومیوں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زرار بن ازور طویل قد والے، موٹی موٹی آنکھوں والے اور سیاہ جسم والے تھے۔ بقیہ لوگ تو جنگ میں جنگی آرمر، خود اور زرہ پہن کے جاتے تھے، لیکن حضرت زرار بن ازور اپنی قمیص بھی اتار دیتے تھے، صرف پاجامہ پہن کے جاتے تھے۔ لوگ آپ کے جسم کو دیکھ کر ویسے ہی تھرا جاتے تھے۔ آپ نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ سواروں کی طرف رخ کیا تو ایک ہی دم میں کئی سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پیادوں کی طرف رخ کیا تو ایک ہی گرداوے میں 7 پیادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کے قریب آنا موت کو گلے لگانے کے مطابق تھا، تو انہوں نے دور سے آپ پر تیر اور پتھر برسائے، تو آپ اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کو رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ بھی حضرت زرار بن ازور کی طرح رومیوں کے صفوں میں کورام مچا کر واپس آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید خود میدان میں آئے۔
نیزہ بازی اور تلوار بازی کے جوہر دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید کی نظر کلوس پر پڑی۔ آپ نے اس کا جنگی لباس دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی رومن کا سردار ہے، تو آپ اس کی طرف لپکے۔ یہ دیکھ کر کلوس اپنے لشکر میں گھسنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید اس کا پیچھا کرتے ہوئے رومنز کے لشکر میں گھس گئے، لیکن کلوس اپنے لشکر میں ایسے غائب ہو گیا جیسے آٹے میں نمک۔ کچھ محافظوں نے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی گرداوے میں 10 آدمیوں کے سر ان کے جسم سے غائب کر دیے۔ اب حضرت خالد بن ولید دوبارہ میدان میں آئے اور فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا چلو تم 10 آ جاؤ اور میں اکیلا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب اسرائیل نے کلوس سے کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے، مسلمانوں کا سردار کب سے مقابلے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن نہ تو تم خود جا رہے ہو اور نہ ہی کسی کو بھیج رہے ہو۔ تو کلوس نے کہا اگر تمہیں اتنا عزت پیاری ہے تو تم چلے جاؤ۔ تو اسرائیل نے کہا ہرقل نے لشکر کا سردار تمہیں مقرر کیا ہے، تم جاؤ۔ تو کلوس نے کہا مسلمانوں کا حملہ دمشق پر ہوا ہے اور دمشق کے حاکم تم ہو، لہٰذا تم ہی مقابلے کے لیے جاؤ۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تان لیں۔ تو وزراء نے مداخلت کی اور کہا کہ ٹاس کرتے ہیں، جو ٹاس جیتے گا وہی خالد کے مقابلے میں جائے گا۔ تو ٹاس کلوس جیتا۔ اب کلوس بوجھل قدموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور حضرت خالد بن ولید سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو اسرائیل نے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ آج تو بہادری دکھا، کل میں بہادری دکھاؤں گا۔ اب حضرت خالد بن ولید اور کلوس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ کلوس غصے میں تھا اور جوش میں تھا، تو اس نے حضرت خالد بن ولید پر سخت حملے شروع کر دیے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیا۔ شروع میں اس کا دفاع کرتے رہے اور اس پر سخت حملے نہ کیے۔ تھوڑی دیر بعد کلوس تھک گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس پر شدت سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ کلوس آپ کے حملوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا۔ تو حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ کلوس اب تھک چکا ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ جب کلوس نے یہ دیکھا تو اس کو تھوڑا سا سکون ملا اور اس نے سمجھا کہ خالد بھی تھک گیا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک دم اپنے گھوڑے کو جمپ لگوایا اور کلوس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ کلوس کے پاس نیزہ بہت بڑا تھا، جس سے دور والوں پر تو حملہ کیا جا سکتا تھا لیکن قریب والوں پر نہیں، اس لیے اس نے جلدی جلدی اپنے نیزے کو پھینکا اور تلوار نکالنے لگا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کی زین میں موجود چھوٹے نیزے کو نکالا اور اس کے حلق میں پیوست کر دیا اور اس کو گھوڑے سے نیچے پھینکا اور گھسیٹتے ہوئے لشکر میں لے کر گئے۔ کلوس کو لشکر کے حوالے کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید دوبارہ میدان جنگ کی طرف بڑھے، لیکن آپ کا گھوڑا بہت تھک چکا تھا، تو آپ نے گھوڑے کو چینج کیا اور میدان جنگ کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت زرار نے عرض کی کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں اور اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم ریسٹ قبر میں ہی کریں گے۔ آپ میدان جنگ کی طرف جانے لگے تو کلوس زور زور سے رومن زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت روماس سے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت روماس نے عرض کیا یہ کہہ رہا ہے تم اپنے مقابلے کے لیے اسرائیل کو طلب کرنا، کیونکہ وہ قلعے کا حاکم ہے، اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو قلعہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹینشن نہ لو، میں کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ میدان میں آئے اور فرمایا حل من مبارز، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو وزراء نے اسرائیل سے کہا وعدے کے مطابق پہلے کلوس مقابلے کے لیے گیا تھا، لیکن اتفاقاً وہ پکڑا گیا، تو اب تمہاری باری ہے، تم جاؤ اور مسلمانوں کے سردار کو قتل کر دو۔ تو اسرائیل نے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر میں بہت سارے بہادر ہیں، اگر ان کا سردار مارا بھی جائے تو وہ کسی نہ کسی کو اپنا سردار بنا لیں گے، اگر میں مارا گیا تو تم بغیر چرواہے کے بکریوں کی طرح ہو جاؤ گے،
لہٰذا سارے مل کر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن وزراء نے کہا کہ اس طرح تو بہت سارا نقصان ہوگا، تم اپنی جان بچانے کے لیے سب کو مروانا چاہتے ہو؟ نہ، تم ہی مقابلے کے لیے جاؤ گے، اگر تم مقابلے کے لیے نہ گئے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اب اسرائیل حضرت خالد بن ولید سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا اور حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے عربی برادر، میرے قریب آؤ تاکہ میں تم سے کچھ سوال پوچھ سکوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تم میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہارا سر اڑا سکوں۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ کرنے لگے تو اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، تھوڑا رکو تو صحیح، چلو میں تمہاری بات مان کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ شخص ڈرا ہوا ہے تو آپ حملہ کرنے سے رک گئے۔ اسرائیل نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے عربی برادر، تمہارے لشکر میں بہت سارے بہادر موجود ہیں، لیکن تم ہی بار بار مقابلے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اگر تم شہید ہو گئے تو تمہارا لشکر تو بغیر چرواہے کے بکریوں کی طرح ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہمارے لشکر میں بہت سارے بہادر موجود ہیں، تم نے دیکھا نہیں، شروع میں نے تمہاری طرف زرار اور عبد الرحمن کو بھیجا تھا، اگر میں انہیں واپس نہ بلاتا تو وہ تمہارے لشکر میں قیامت برپا کر دیتے۔ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کسی نہ کسی کو اپنا سردار مقرر کر دیں گے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں دمشق کا حاکم اسرائیل ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید مسکرانے لگے اور فرمایا، اے دشمن خدا، جس کا تو ہم نام ہے ملک الموت علیہ السلام، وہ تمہیں جلدی جلدی جہنم میں پہنچانے کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، تم نے کلوس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، وہ ہماری قید میں ہے اور بندھا پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تک تم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو کٹھے ماروں گا۔ تو اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، اگر تم مجھے کلوس کا سر دو گے تو میں بدلے میں تمہیں 1000 مسکال سونا، 10 ریشمی کپڑے اور 5 گھوڑے بطور انعام دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تو کلوس کے سر کی قیمت ہے، اپنے سر کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا سر چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اے عربی برادر، میں تم سے پیار سے پیش آ رہا ہوں اور تمہاری عزت کر رہا ہوں، لیکن تم بار بار مجھے ذلیل کیے جا رہے ہو۔ اب میں تم پر حملہ کرنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ، کیونکہ میں ملک الموت کا ہم نام اسرائیل ہوں اور تمہارا قاتل ہوں۔ اس کی یہ بکواس سن کر حضرت خالد بن ولید کو بہت غصہ آیا تو آپ نے اس پر حملہ کیا۔ اب دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اسرائیل کا شمار رومن امپائر کے بہادر کمانڈروں میں کیا جاتا تھا۔ اس نے شروع میں ہی حضرت خالد بن ولید پر سخت حملے کیے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس پر شروع میں سخت حملے نہیں کیے، بلکہ اس کا دفاع کرتے رہے اور نارمل حملے کرتے رہے۔ جب اسرائیل نے حضرت خالد بن ولید کے نارمل حملے دیکھے تو اس نے سوچا، یہ ہے خالد بن ولید، اس کو تو لڑنا ہی نہیں آتا، ایویں ہی اس کو مشہور کیا ہوا ہے۔ تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی قتل کر سکتا ہوں، لیکن میں تم پر اور تمہارے لشکر پر رحم کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں اپنے لشکر میں لے جاؤں اور لوگ دیکھیں کہ جس نے کلوس کو پکڑا تھا اسرائیل اس کو کیسے پکڑ کر لایا ہے، اور پھر تمہیں اس شرط پر چھوڑ دوں گا کہ تم رومن امپائر کو چھوڑ کر واپس عرب چلے جاؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، آن قریب تم دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون غالب آئے گا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اپنا اصلی رنگ دکھایا اور اس پر شدت سے حملے کیے۔ حضرت خالد کے حملوں کی شدت دیکھ کر اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، میرا مزاح اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے تلوار مارنا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید اس پر وار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوہے کی زرہ پہننے کی وجہ سے وہ بچ تو گیا، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور اس کا جسم کانپنے لگ گیا اور اسے اپنی موت نظر آنے لگ گئی، تو وہ اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا پیچھا کیا، لیکن آپ کا گھوڑا تھک گیا تھا۔ کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد آپ کا گھوڑا رک گیا۔ جب اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا تھک چکا ہے اور اب یہ جنگ کے لیے کارآمد نہیں ہے، تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، تم نے کیا سمجھا ہے میں تم سے ڈر کر بھاگا ہوں؟
نہیں نہیں، میں نے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میرے گھوڑے کو تھکا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہو، میں تمہیں پیدل ہی کافی ہوں۔ آپ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اسرائیل گھوڑے پر ہے اور حضرت خالد بن ولید پیدل ہیں۔ اسرائیل نے حضرت خالد پر تلوار سے وار کیا، لیکن آپ نے اس کے وار کو خالی پھیر کر اس کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ اب اسرائیل دھڑام کر کے نیچے گرا، لیکن جلدی سے سنبھل گیا اور اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ لیکن حضرت خالد نے بھی بھاگنے میں تیزی دکھائی اور اسرائیل کو پکڑ لیا۔ اسرائیل کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اسرائیل نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، نہ نہ، یہ مرد کے ہاتھ ہیں، اب نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور چاہا کہ اسے زمین پر پٹک کر اس کا کام تمام کر دوں، لیکن جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار پکڑا گیا ہے اور سردار بے بس ہو چکا ہے تو وہ اپنے سردار کو بچانے کے لیے دوڑے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت رومیوں کے لشکر کے بہت قریب تھے اور مسلمانوں کے لشکر سے بہت دور تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی اپنے سردار کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں تو مسلمان بھی اپنے سردار کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ بظاہر حضرت خالد کے بچنے کے چانس بہت کم تھے۔ ایک مسلمان سے لڑنے کے لیے ہزاروں رومی آ رہے تھے کہ اتنے میں نعرہائے تکبیر کی کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 37,000 کا لشکر جرار لے کر رومیوں کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے تو وہ اپنے سردار کو چھوڑ کر قلعے کی طرف بھاگے اور انہوں نے کہا کہ سردار جائے بھاڑ میں، ہم جائیں قلعے میں۔ رومی مسلمانوں سے ڈر کر فل سپیڈ سے قلعے کی طرف بھاگے اور قلعے میں جا کر ہی دم لیا اور جلدی قلعے کے دروازے بند کر دیے اور ان کا سردار حضرت خالد کے ہاتھوں میں ہی رہ گیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور سلام دعا کرنے کے بعد انہیں آرمی چیف بننے کی مبارکباد دی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کی، اگر خلیفہ کے آرڈر نہ ہوتے تو میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ عہدہ کبھی قبول نہ کرتا، کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، اے ابو سلیمان، یہ عہدہ تمہیں ہی جچتا ہے۔ پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے اسلامی لشکر کے کیمپس کی طرف گئے۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو گئی۔ سبسکرائب